بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے معزز بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک سے پہلے آنے والا مہینہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ یہ ان دو مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب اور شعبان دونوں میں برکت عطا فرما، اس لیے کہ اس کے بعد میں، شعبان کے بعد میں آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے، خاص تعلق حاصل ہے، خاص قرب اور خاص دوستی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو چاند دکھتے ہی 20 رکعت تراویح مسجدوں میں شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی کئی لوگوں کے ہاتھ میں قرآن مجید آ جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے طور پر جیسا وہ پڑھنا جانتے ہیں، معروف جانتے ہیں، مجہول جانتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا الفاظ میں پڑھنا جانتے ہیں، دیکھ کر پڑھنا جانتے ہیں، زبانی پڑھنا جانتے ہیں، روانی کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھنا جانتے ہیں۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی حیثیت، اپنی بساط، اپنی استعداد و لیاقت و صلاحیت کے اعتبار سے اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرتا رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو رمضان اور قرآن دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ان کے گہرے سمبند ہیں، گہرا ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں برکت کی دعا جو فرمائی وہ اسی وجہ سے ہے کہ آدمی اس مہینے کا سرکولیشن اور اس مہینے میں عبادات کا ٹرن اوور
تھوڑا سا بڑھا دے گا تو آنے والا جو مہینہ جو سیزن کا ہوگا اس میں عبادت کرنے میں سہولت پیدا ہو جائے گی، قرآن پڑھنے میں سہولت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے میں سہولت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی شکل میں جو عظیم ترین کتاب نازل فرمائی، اللہ نے خود اس کا تعارف بڑے عجیب انداز میں فرمایا۔ اللہ نے خود اس کا انٹروڈکشن کروایا اور فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ کتاب ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ ذالکہ کا استعمال کسی دور دراز چیز کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کتاب قرآن مقدس کے متعلق فرما رہے ہیں۔ کتاب تو ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، صحیفوں میں موجود ہے، اوراق مقدسہ میں محفوظ ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ ذالکہ ایسی جگہ پر استعمال کیا جانا جہاں کوئی چیز قریب والی ہو، اس کے باوجود بھی دور کا لفظ استعمال کرنا کسی بھی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، اس کے تقدس کو، اس کی پاکیزگی کو، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو، اس کی حلاوت کو، اس کی تلاوت کو، اس کی چاشنی کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کوئی شخص اپنا تعارف جب کسی سے کراتا ہے اور جب اس کو بڑے انداز میں اپنا تعارف کرانا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہم کو نہیں جانتے ہیں، نہیں میں نہیں جانتا ہوں، ارے مجھے نہیں پہچانتے تم؟ تو کہتا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ ارے ہم وہ ہیں جنہوں نے گوگاواں کی سرزمین پر کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو ہم کو نہیں جانتا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے، اب وہ تو آدمی دور والے کے لیے بولتا ہے، وہ اردو زبان میں بھی لفظ وہ کس کو بولتا ہے؟ دور والے کو بولتا ہے، لیکن آدمی اپنا تعارف کرانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم وہ ہیں جس کے احسان اس گاؤں کے چپے چپے کے اوپر ہے، ہم وہ ہیں جس نے اس گاؤں میں اتنی محنت کی، ہم وہ ہیں جس نے اس گاؤں والوں پر اتنے احسان کیے، پھر بھی لوگ ہمارے احسان کو بھول گئے۔ تو آدمی اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنی یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، تاکہ سامنے والے کے دل میں ان کی عظمت کا احساس ہو، ان کی بڑائی کا تصور پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ شک کی گنجائش کیسے نہیں ہے؟ دنیا یہ بات طے ہے کہ قرآن مقدس کا نزول حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شروع ہوا، جب آپ کی عمر 40 سال کو پہنچی، غار حرا میں پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں، اس واقعے کو 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ دنیا میں یہ واحد ایک ایسی زبان ہے، عربی زبان، یا واحد یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے مذہب کے لوگوں کو، چیلنج ہے۔ آپ بتلا دیجئے کہ کوئی کتاب ہو جو آج سے 1400 سال پہلے لکھی گئی ہو اور وہ آج 1400 سال کے بعد بھی ایسی ہی ہو جیسا کہ 1400 سال پہلے تھی، قرآن مقدس کے علاوہ۔ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا گیا، الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھا گیا، اور آج بھی الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھا جاتا ہے۔ بھئی ایسا ہی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جس زبان کے لوگ بھی قرآن پڑھتے تھے، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، اور مراٹھی ہو، گجراتی ہو، پنجابی ہو، ہزاروں کوئی سی بھی زبان کا جاننے والا ہو، وہ دوسری کوئی زبان نہیں بول سکتا، لیکن قرآن کریم کو وہ اس وقت بھی
الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتا تھا، آج بھی الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتا ہے۔ یہ چیلنج ہے دنیا کا، کوئی ایک ملک ایسا بتلا دیجئے، کوئی ایک ایسا علاقہ بتلا دیجئے، کوئی ایک ایسی مسجد آپ بتلا دیجئے چیلنج کے ساتھ، ایگزامپل دینے کے لیے، مثال دینے کے لیے کہ فلاں مسجد میں، ہمارے محلے کی مسجد میں امام صاحب قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، یا وہ ہماری زبان نہیں ہے اس لیے ہمارے امام صاحب تو اپنی ہی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ بتائیے کوئی ہے ایسی مسجد آپ کے نظر میں، آپ کے علم میں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کے امام صاحب عربی نہیں جانتے ہیں اس لیے وہ قرآن دوسری زبان میں پڑھتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ جب تک کہ ہم نماز میں قرآن نہیں پڑھیں گے، اور قرآن وہی ہے جو جن الفاظ کے ساتھ، جس نوعیت کے ساتھ، جس ترتیب سے، جس سیٹنگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، آج تک اس میں یعنی ایاک نعبد، آج سے 1400 سال پہلے بھی ایاک نعبد ہی پڑھا جاتا تھا۔ آج بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا حکومتیں بدلتی رہے، حالات آتے رہے، زلزلے آتے رہے، کورونا وائرس جیسی بیماریاں آتی رہے، لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن لگتے رہے، دنگے ہوتے رہے، فساد ہوتے رہے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کے یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کس کے باپ مر رہے ہیں، کس کے دادا مر رہے ہیں، کسی کا خاندان تباہ ہو رہا ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جو آج سے 1400 سال پہلے ایاک نعبد پڑھا جاتا تھا، آج بھی وہ ایاک نعبد ہی پڑھا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایاکی نعبد پڑھ دے، کاف کے زبر کو اگر زیر میں کنورٹ کر دے، اس میں تبدیل کر دے، تو آپ لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن جو نہیں جانتا ہے وہ بھی کہہ دے گا کہ مولانا آج تم نے قرآن غلط پڑھا ہے، فوراً مسئلہ پوچھے گا، لگاؤ فلاں مولانا کو فون، ایسا قرآن نماز میں پڑھا ہے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر وہ کہیں گے ہو گئی تو ٹھیک ہے، وہ کہیں گے نہیں ہوئی، بھائی نماز پھر سے کرو۔ بتائیے کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جیسا نازل فرمایا بعینہ، ایسے ہی اسی لیے فرمایا لا ریب فی، ذرا برابر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ جب آپ گرامر پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کا بچہ، ہمارا بچہ اردو میں گیا، ہندی پڑھنے کے لیے گیا، انگلش پڑھنے کے لیے گیا، تو اردو کی شروعات الف ب پ سے ہوتی ہے، ہندی کی شروعات انار آم سے ہوتی ہے، انگریزی کی شروعات ABCD سے ہوتی ہے، اور عربی زبان کی شروعات جب بچہ مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو الف با تا سا سے شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھو آپ کا بچہ ایک ساتھ 4 زبانیں پڑھ رہا ہے، یہ چل رہا ہے دنیا میں۔ ہمارا بچہ ایک ساتھ 4 زبانیں پڑھ رہا ہے، وہ عربی بھی پڑھ رہا ہے، ہندی بھی پڑھ رہا ہے، اردو بھی پڑھ رہا ہے، انگریزی بھی پڑھ رہا ہے، مراٹھی بھی پڑھ رہا ہے، گجراتی بھی پڑھ رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ ایک نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، وہ پال پوتھی پڑھ رہا ہے، اور جو بھی اس کو پڑھنا ہے پڑھ۔ جب وہ اس کے تمام حروف کی شناخت تو اس کو ہو گئی، ABCD کی بھی شناخت ہو گئی، اس کو بھی پہچاننے لگا، انارام کو بھی پہچاننے لگا، الف با کو بھی پہچاننے لگا، سب اس نے ادھر نورانی قاعدہ بھی اس کا ختم ہو گیا، اور ادھر اس کے ہاتھ میں پاریام دے دیا گیا، وہ بھی اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی نورانی قاعدہ پڑھا ہوا بچہ، پاریم پڑھا ہوا بچہ، آپ اس کے سامنے 15واں پارہ کھول کر لے جا کر رکھ دیجئے، وہ بالکل پڑھے گا، وہ پڑھے گا۔ وہیں پر اردو قاعدہ پڑھا ہوا بچہ، اردو کی پہلی پڑھا ہوا بچہ، آپ فضائل اعمال کھول کر رکھ دو، وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ انار عام جاننے والا بچہ، آپ ہندی کی فضائل اعمال رکھ دو، نہیں پڑھ پائے گا۔ ABCD جاننے والا بچہ، آپ اس کے سامنے اتنی بڑی انگلش کی کتاب رکھ دو، نہیں پڑھ پائے گا۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، اردو ہندی انگلش کی بات ہوئی، عربی جاننے والا بچہ،
عربی میں جو بچے عربی پڑھتے ہیں، عربی بول چال سیکھتے ہیں، عربی پڑھنا جانتے ہیں، تو وہ بھی جب ان کے سامنے عربی ہی کی دوسری کتاب رکھی جائے گی تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی 7 سال کے بچے کو، 8 سال کے بچے کو آپ قرآن لے جا کر رکھ دیجئے، وہ بھر بھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اس سے بڑا معجزہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو آپ اگر اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہیں، اگر آپ اس کو ایسے کی ایسی ہی، یہ کتاب یہ جو رکھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے طاقوں میں، آپ اگر کوئی حافظ قرآن ہو، آپ اس کو کھڑے ہو کر کہیں کہ چلو مولانا 15واں پارہ پڑھنا شروع کرو، آپ کتاب کھول کر بیٹھو، وہ پڑھنا شروع کریں گے، جیسا اس میں لکھا ہوا ہے بعینہ ایسا ہی وہ پڑھیں گے۔ اور یہ معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ اور بھی ہے کہ اگر دوسری زبانوں میں، اولاً تو دوسری زبانوں میں کوئی کتاب حفظ ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی کتاب حفظ نہیں ہوتی، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ فرماتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ ما قبل کی جو کتابیں ہوئی ہیں، انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی، ان کی ذمہ داری اللہ نے ان کے لوگوں کو، انبیاء علیہ السلام تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد میں جن لوگوں کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ پائے، اس میں ترمیم کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا۔ نہ تو نصارہ کے پاس اپنی انجیل موجود ہے، نہ یہودیوں کے پاس اپنی تورات موجود ہے، اور بھی ہمارے ملک کی جو قدیم کتابیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں، وہ بھی جو لکھی گئی تھی اس میں اتنی تبدیلی کر دی گئی، اتنا رد و بدل کر دیا گیا، اس لیے کہ جب ان کی حقانیت پر غور کیا جائے گا اور ان کی حقائق کو دیکھا جائے گا تو وہ ساری کی ساری کتابیں جو ماقبل کے مذہب پر لکھی گئی، آج سے 2000 سال پرانی ہو، 3000 سال پرانی ہو، وہ سب کی سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی شہادت دیتی ہیں، اسلام کی سچائی کی شہادت دیتی ہیں، قرآن کی سچائی کی شہادت دیتی ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا تصور پیش کرتی ہیں، پوری دنیا کا خالق و مالک تنہا اللہ ہے اس کا تصور پیش کرتی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہوں گے اس کا تصور پیش کرتی ہیں، اور یہ وہ کام ہے جس کو دیگر مذاہب کے پیشوا کہہ لیجئے، ٹھیکیدار کہہ لیجئے، پجاری کہہ لیجئے، جو چاہے کہہ لیجئے، وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ان کے دنیاوی مقاصد پوشیدہ ہیں، ان کی دنیاوی غرض پوشیدہ ہیں، اس کے پیچھے ان کے اپنی دنیاوی آمدنی کے ذرائع پوشیدہ ہیں، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے حقائق کو کھول کر پبلک کے سامنے پیش کیا جائے، عوام کے سامنے ان کی سچائی کو لایا جائے، کیونکہ وہ ساری کتابیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی نے بھی مذہب اسلام کے خلاف چیلنج کیا ہو، اور اس کے چیلنج کو اگر قبول کیا گیا تو کسی کی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو کسی بھی اسلام کی حقانیت کا بول بالا کرنے والے کے سامنے آ کر ٹک سکے، نہیں ٹک سکتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اسلام میں وہ طاقت ہے کہ یہ ہم جن کتابوں کو مانتے ہیں انہی کتابوں سے یہ ہم کو غلط ثابت کر دیں گے، انہی کتابوں کی حقانیت سے یہ ہم کو غلط ثابت کر دیں گے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس و معزز کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ایک طریقہ اسباب کے درجے میں دنیا والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ امت کے بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی ہمارے مدرسے میں معین العلوم میں الحمدللہ کل اور پرسوں ایک 2 بچوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا، ایک بار بیٹھا پورے ایک دن میں پورے 30 پارے اس کے استاد محترم کو سنائے،
الف سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پورے 30 پارے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو آپ بتائیے کون سا اسکول ہے، کون سا کالج ہے اور کون سی یونیورسٹی ہے جو 10 سال اور 12 سال کے بچے کو یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہیں کہ یہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کتاب کو آپ پوچھو یہ پوری کی پوری اس کی سینے میں محفوظ ہے۔ کوئی ہے ایسا اسکول اور کوئی ایسا کالج، لیکن مدارس دینیہ، مکاتب اسلامیہ جہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ باقاعدہ سند دیتے ہیں، ڈگری دیتے ہیں، ان کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں اور پوری پبلک کے سامنے ان کو بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ بس سند دے دی پیش کر دیا ہو گیا، نہیں بھائی، شعبان میں سند دی ہے، رمضان میں آپ ان کا امتحان لو، رمضان کے مہینے میں آپ ان کی تراویح سنو، آپ ان کے لیے تراویح کا انتظام کرو اور آپ پیچھے 1-2 حافظ کو اور کھڑا کرو۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بھی اس کو سنو کہ یہ کہاں کہیں گڑبڑی تو نہیں ہو رہی ہے، کہ قرآن میں تبدیلی تو نہیں ہو رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ شیطان کہتا ہے کہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، بائیں جانب سب سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے میں ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ زبردست کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ من بین یدی ولا من خلفی، کہ باطل کتنا ہی زور لگا لے، آگے پیچھے کا دونوں طرف کا زور لگا لے، تب بھی باطل کبھی بھی اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا، کبھی بھی اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو عرب کے بڑے بڑے لوگ جو اپنی زبانوں کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے، اور ان کے عربی زبان تو ایک ایسی زبان ہے جیسا کہ ایک کسی چیز کا ایک سرا ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ وہ سرا کھل گیا تو وہ دھاریاں نکلتی ہی چلی جاتی ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان کے اندر اپنی ایک چاشنی ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لاؤ، تم لے کر آؤ، پورا قرآن لا سکتے ہو لاؤ، 10 صورتیں لا سکتے ہو لاؤ، نہیں لا سکتے ارے ایک لا کر کے دکھا دو۔ فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکتے، اگر تم نہیں لا سکتے اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، پھر کیوں اس کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہوا تھا طفیل ابن عمرو دوسی کے ساتھ؟ طفیل ابن عمرو قبیلہ دوس کے بڑے سردار تھے اور بڑے عربی زبان کے ماہر، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ کہلاتے تھے۔ جب وہ مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، اب مکہ کے سرداروں کو پتہ چل گیا کہ طفیل یہاں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کرا، گاؤں کے باہر ہی چلے گئے ان کے استقبال میں۔ ایسے ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ کانا پھوسی کرنے والے، پہلے ہی کان بھر دیتے ہیں، چابی بھر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے گاؤں کے باہر پہنچ گئے، گاؤں میں داخل بھی نہیں ہونے دیا، اور کہنے لگے دیکھ بھائی جو کام تجھے کرنا ہے تو کرنا، لیکن ایک جوان ہے وہ ذرا اس کا دھیان رکھنا، اس کے پاس بھٹکنا بھی مت، جیسے ہماری اصطلاح بولتے ہیں نا وہ فلاں جوان ہے ذرا اس سے دھیان رکھنا، جانا بھی مت اس کے پاس۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھوس لی، کیا اپن دیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں اگلا کیا کہہ رہا ہے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ان کو جتنے عمرے کرنے تھے انہوں نے کیے، طواف کرنے تھے طواف کیے، اور وہ عمرہ کر رہے تھے طواف کر رہے تھے۔ ایک دن کان کی روئی تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی، اب وہ بھی کب تک ٹھیک تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہدایت کی روشنی کسی قلب کے اندر پہنچانی ہوتی ہے اور کسی قلب کو جب ایمان کے نور سے منور کرنا ہوتا ہے تو ایسے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ بس وہ اس کا کھسکنا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے، ان کو اچھا لگا،
تو انہوں نے کہا ذرا میں بھی تو دیکھوں جانچ پرکھ کر کے، اگر اچھا لگے گا تو لیں گے، بھائی کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ دیکھو آپ لوگ تاجر لوگ ہیں، آپ لوگوں میں سے اکثر تجارت کرتے ہیں، تو کوئی زبردستی تو آپ تھوکتے نہیں ہیں، بھائی نہیں لوگے تو دیکھ لو، دیکھنے کا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اپن چیک تو کریں، چیک کرنے میں تو کچھ نہیں جا رہا ہے، کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ اب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کلام کو سننا شروع کیا، ایک تو قرآن کریم کی مٹھاس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی مٹھاس، آپ کے پڑھنے کے انداز کی مٹھاس، اور جو خشیت اور جو خوف الہی آپ علیہ السلام پر طاری ہوتا تھا تلاوت قرآن کے وقت میں، وہ ایک عجیب ہی انداز ہوا کرتا تھا۔ بس طفیل ابن عمرو سمجھ گئے کہ مجھے مشرکین نے کیوں منع کیا تھا، اس لیے کہ اگر میں آپ کی بات سنتا ہوں تو لازمی ہے یہ بات کہ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجیں گے، میرے قلب تک پہنچیں گے، اور میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، جس کی وجہ سے ان مشرکین کو، ان سرداروں کو، ان کفاروں کو اپنی چودراہٹ کے خطرے میں پڑنے کا، اپنی چودراہٹ کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ مجھے منع کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا، اور پھر طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بن گئے، وہ صحابی رسول بن گئے۔ تو یہ تو ایک مثال تھی، جو اس قسم کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات تاریخ میں موجود ہیں، اور جن لوگوں نے بھی قرآن کریم کو دشمنی کی نگاہوں سے سرچ کرنے کی کوشش کی، تاریخ میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ لوگوں کے کان بھرے گئے کہ قرآن مارنے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، جہاد کا حکم دیتا ہے، قتال کا حکم دیتا ہے، کفاروں کی گردنیں مارنے کا حکم دیتا ہے۔ تو لوگوں نے باقاعدہ ان کے اس کہنے پر دیکھے تو صحیح وہ حکم کہاں ہے، جب آگے کا مطالعہ کیا، پیچھے کا مطالعہ کیا، سمجھ گئے کہ جہاں پر بھی آیات جہاد نازل ہوئی اور جہاد کا حکم نازل ہوا، اس کو کن سچویشن میں نازل ہوا، کن حالات میں نازل ہوا، یہ پٹھے یہ تو بیان کرتے ہیں کہ جہاد کا حکم نازل ہوا، یہ بیان نہیں کرتے کہ مکہ میں آپ کے ساتھ، طائف میں کیا ہوا، آپ کا حتیم میں کیا ہوا، یہ بیان نہیں کرتے، مطاف میں کیا ہوا، آپ مکہ کی گلیوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، پتھر کہاں کہاں مارے گئے، لہو لہان کہاں کہاں کیا گیا، کون سا اخلاقیات کا ایک شعبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں ان مشرکوں کے سامنے پیش نہ کیا ہو۔ بتا دے کوئی مائی کا لال کہ حضور نے وہ اخلاق پیش نہ کیے ہوں، اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے جو ظلم ہوا، جو زیادتیاں ہوئی، اس کے بدلے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب ان پر ظلم کی کثرت ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ گولی سے ماننے والے نہیں ہیں، یہ انجیکشن سے ماننے والے نہیں ہیں، اب تو یہ ایسی سڑان لگ چکی ہے کہ آپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپریشن کا جو حکم دیا گیا ہے، آپریشن سے مراد یہاں جہاد ہے، آپریشن کا جو حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، وہ تو لاسٹ اسٹیپ میں دیا گیا ہے، ایک دم آخری اسٹیپ میں، جب باڈی سڑنے کے قریب ہو گئی، گلنے کے قریب ہو گئی، کہا کہ اگر ایک عضو کو نہیں کاٹا گیا تو پوری باڈی سڑ جائے گی، یعنی کچھ مخصوص افراد کو اگر مزہ نہیں چکھایا گیا تو یہ سڑان اور یہ بدبو پورے معاشرے اور پورے سماج میں پھیلے گی، اس لیے کہا گیا کہ ان سب کو یہاں سے ہٹانا ضروری ہے، تب جا کر کے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میں ایک بات پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، آج پھر آپ حضرات سے کہتا ہوں، اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کیا تمہارے قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے قرآن میں اگر وہ بیان کرے، کیا تمہارے قرآن میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، کیا تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافر لوگ جہنم میں جائیں گے، کیا تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے، کیا تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں؟ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں صاحب آپ سمجھ نہیں پائے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم، کوئی جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ؟
ہمارے قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے گا وہ کافر ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوجا کرے گا وہ جہنمی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود مانے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہی لکھا ہوا ہے ہمارے قرآن میں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ صاحب آپ سمجھ نہیں پائے اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ نہیں، جو اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے ایک ایک حرف اس کا صحیح، ایک ایک حرف اس کا سچا ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی کی کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کرتے تھے کہ تم یا تو اس قرآن کو بدل دو یا اس کی جیسے کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، تو حضور نے کیا فرمایا؟ قل، اللہ نے فرمایا ان سے کہیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے گنجائش نہیں ہے، اتنا پاور آف اتھارٹی مجھے نہیں دیا گیا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کچھ سیٹنگ کر لوں، آگے پیچھے کر لوں، بلکہ مجھے تو جو آیت جس طریقے سے اور جس ترتیب سے مجھ پر نازل کی گئی، اب قیامت تک وہ آیت اسی ترتیب سے پڑھی جاتی رہے گی، اور ساری کائنات کے لوگ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ وہ چاہے کوئی زبان جانتا ہو، عربی زبان وہ نہیں جانتا، لیکن قرآن اس کو عربی زبان نہیں پڑھنا ہے، جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس کتاب جو ہمیں عطا فرمائی، میرے بھائیوں ہم لوگوں کے ساتھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پھنس گیا، اور ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ پھنس گئی کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف اور صرف قرآن کریم کہیں کے لیے رہ گیا ہے۔ ایک تو لڑکی کی شادی ہو جائے تو بھائی جہیز میں اچھا سے اچھا مہنگا سے مہنگا قرآن دو، 1500 والی پیٹی دینا ہے، 2000 والی پیٹی دینا ہے۔ اب اس کے اوپر دھول لگے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ 5 سال تک کھلے نہ کھلے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن کائیں کے لیے ہے؟ کوئی مر گیا تو بس مولوی صاحب وہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ایصال ثواب کر دینا، اتنے قرآن پڑھ کے بخشوا دینا، ہم فلاں تبرک پہنچا دیں گے، اس کے لیے قرآن رہ گیا ہے۔ کسی کی جان نہیں نکل رہی ہے، پریشان ہے، مولانا کو بلاؤ، حافظ جی کو بلاؤ، ذرا اس کے سامنے یاسین پڑھ دو تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن کریم اس کام کے لیے رہ گیا ہے۔ یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کرنے کی بھی گنجائش ہے، اور جو شخص قریب المرگ ہو اس کے اوپر یاسین پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارے کام غلط ہو رہے ہیں، یہ ان میں سے کوئی کام غلط نہیں ہو رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص قریب المرگ ہے اس پر یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ مسئلہ میرے بھائیو یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو سب سے اہم حق جو ہر مسلمان پر ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اس کی تلاوت کرے، وہ اس کی تلاوت روزانہ تھوڑی تھوڑی تلاوت کا ہم معمول بنائیں۔ نوجوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سفید داڑھی والے بھی، کالی داڑھی والے بھی، بغیر داڑھی والے بھی، سارے کے سارے لوگ اہتمام کریں اس بات کا، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ یہ ہمارے گھروں میں یہ جو ہے نا، جتنے بھی کسی کو جنات آ گئے، کسی کو خبیث لگ گئے، کسی کو 5 لگے ہوئے ہیں، کسی کو 10 لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھو کیا ہے، ارے اس کے ساتھ تو جناتوں کی پوری ایک ٹیم چل رہی ہے، اس کے ساتھ تو خبیثوں کی ایک ٹیم چل رہی ہے، چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹمنٹ دیا تھا ان جناتوں اور خبیثوں کو بھگانے کے لیے، وہ ٹریٹمنٹ ہم نے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ بھئی وہ گولی دوا جو دی گئی تھی، یہ گولی فلاں ٹائم لے لینا، اس سے نمونیا بھی بھاگ جائے گا، اور کون سا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ بھی بھاگ جائے گا، اور ایک دن کے آڑ میں آنے والا بخار بھی بھاگ جائے گا۔ اب دوا ہم استعمال کر نہیں رہے ہیں، اور روزانہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آج ٹھنڈ لگ کے بخار آیا، ڈاکٹر صاحب آج یہ بھی درد ہوا، آج وہ بھی درد ہوا۔ ارے بابا جو ٹریٹمنٹ پہلے دیا گیا اس کو استعمال تو کر، تجھے کہا گیا یہ گولی 3 دن تک لینا ہے، اب تو گولی لے نہیں رہا ہے، اور صبح گیا اور شام کو واپس آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے گھر میں موجود ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی نہیں، بہت کم، الا ماشاء اللہ، اکا دکا لوگ اس سے مستثنا ہے۔ مردوں کے بھی پڑھنے کا اہتمام ختم ہو گیا، عورتوں کے بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ختم ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے دلوں کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ موعظۃ، یہ نصیحت ہے
کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو پڑھو گے تو اس کے الفاظ تمہارے قلب کو نرم کریں گے، اور جب قلب نرم ہوگا اس کی تاثیر دل کے اندر پیدا ہوگی، اور یہ تمہیں اعمال کی طرف لے جا کر کے کھڑا کریں گے اور تمہیں اچھے اعمال کی طرف ابھاریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو یہ اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص، مرد عورت سبھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری آخری بات، دوسرا کام ہم یہ کریں، قرآن کے مطالبات کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے میسیج کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کی رہنمائی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں کے ذمہ داروں سے میں درخواست کروں گا، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ ایسا اہتمام کریں کہ روزانہ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تفسیر ہو، اگر ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو رمضان کی حد تک محدود نہ رکھیں۔ روزانہ درس قرآن کے نام سے 5 منٹ 7 منٹ تعلیم ہونا چاہیے، تاکہ لوگ سمجھیں، یہ عذر نہ کریں کہ 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں، 3 لوگ بیٹھتے ہیں، ایک آدمی بیٹھے چاہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو جاری کریں گے۔ دیکھو میں ایک تجربہ، 1 منٹ میں اپنا ایک تجربہ بتاؤں۔ میں جب جیل میں امامت پر تھا، میں نے درس قرآن شروع کیا تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، پہلے دن 6 لوگ بیٹھے تھے، صرف 6 لوگ، ایک ہفتے تک 6-7 پھر دھیرے دھیرے ہوا پھیلتی گئی، روزانہ آدھا گھنٹہ درس قرآن ہوتا تھا۔ اور یہ جس طرح سے مسجد ابھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسی مسجد روزانہ لوگ قرآن کا درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر مجھے بیان اگلے دن درس قرآن نہیں کرنا ہے، کہیں کا سفر ہے، تو مجھے مسلسل 2-3 دن تک اعلان کرنا پڑتا تھا کہ بھئی آپ فلاں دن نہ آئیں، فلاں دن درس قرآن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس ہی ایسی ہے۔ ہم اس کو شروع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو خود بخود اس کی جاذبیت اور اس کی کشش کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ کر دے گا۔ لوگ نمازوں کا اہتمام بھی کریں گے، مسجدیں بھی اس کی برکت سے آباد ہوگی۔ تو ہم کوشش کریں قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اہتمام کریں، اور قرآن کریم کو سمجھنے کا اہتمام بھی ہم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔